ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ظالم، بڑا ظلم کرنے والا جابر بادشاہ، لوگ ڈرتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، رعایا ڈرنے لگی کہ آج لگتا ہے پھر کوئی ظلم کرے گا، پھر کوئی رانگ ڈیسیشن لے گا، پھر ہم پر زیادتی کرے گا۔ مگر عجیب معاملہ تھا، سب کی بڑے اچھے انداز سے دعوت کی، بڑے نرم انداز سے گفتگو کی، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تم سے کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، کوئی سختی نہیں کروں گا، اور میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اور لوگ حیران ہو گئے کہ واقعی اس کے بعد بادشاہ بدل گیا، اس کا انداز بدل گیا، اس کی سختی بدل گئی، اس کے اندر نرمی آ گئی۔ اب سب لوگ حیران۔ تو اب کسی نے بادشاہ سے پوچھ لیا ہمت کر کے، جب 1 2 4 مہینے گزرے کہ اتنا زبردست ریولوشن، ہم تو سکون میں آ گئے، تو کسی قریبی ساتھی نے پوچھ لیا کہ حضور یہ سارا رویے میں بدلاؤ کیسا آیا؟ تو اب بادشاہ نے جو واقعہ سنایا نا اپنا، ناظرین، کتنا زبردست سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں جنگل میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی بھاگ رہی تھی، بڑے مزے سے گھوم رہی تھی، تو اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا دوڑنے لگا۔ لومڑی ڈر گئی، اور جب وہ بھاگتے بھاگتے اپنے بل میں گھسنے لگی تو پیچھے سے کتے نے اس کی ٹانگ کو بہت زبردست طریقے سے کاٹا، اس کی ٹانگ زخمی کر دی، گویا اس کو لنگڑا کر دیا۔ اب میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ لومڑی تو اپنے بل میں گھس گئی، اب وہ کتا جو ہے وہ بڑا مزے سے پھر باہر نکلا۔ اب اس کو ایک اور بندہ نظر آیا، اس بندے پہ بھی بھونکنے لگا۔ ہوتے نا کچھ کتے کبھی ادھر مار رہے ہیں کبھی ادھر بھونک رہے ہیں، وہ بھونکنے لگا۔ اس بندے پہ جب اس نے بہت بھونکا تو اس شخص نے کیا کیا، ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مار دیا۔ اس سے وہ کتا لنگڑا ہو گیا، اس کا پیر معذور ہو گیا۔ میں نے دیکھا ابھی لومڑی کو اس نے کاٹا، ابھی اس کا بھی پیر چلا گیا۔ اچھا، وہ اب میں اس بندے کو دیکھنے لگا، تو اب وہ جو شخص تھا وہ کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں گھوڑے نے اس کو دولتی ماری، گھوڑے کے قریب سے گزرا تو اس شخص کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی۔ میں پھر حیران، مزید غور کرنے لگا، میں نے کہا اب لگتا ہے گھوڑے کے ساتھ کچھ ہونا ہے۔ میں نے گھوڑے کو غور سے دیکھا تو گھوڑا دوڑتا دوڑتا جا کر ایک گھڑے میں گر گیا۔ بس یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ میرے لیے میسج ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، میری حالت غیر ہو گئی۔ اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر وہی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ میں تو صبح و شام ظلم کر رہا ہوں، صبح و شام تکلیفیں پہنچا رہا ہوں، میں اپنی رعایا کے ساتھ کتنا زیادتی کر رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر میں سب کے ساتھ نرمی کرنا شروع کر دوں، سب کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دوں، تو میرے ساتھ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، مجھے بھی دنیا میں راحتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی راحتیں ملیں گی۔ ناظرین، یہ زندگی کا فارمولہ یاد کر لیں، یقین کریں یہی فارمولہ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کر دیں، اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں نا، تکلیف پہنچاتے ہیں، راحتیں چھین لیتے ہیں، روب جماتے ہیں، بعض اوقات کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، پھر اس کی خوشیاں بھی چھین لی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو خوش ہونے دیں، لوگوں کو آسان کر دیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی کیا خوبصورت حدیث ہے، آپ نے مومن کی تعریف بیان کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، المؤمن حین لین سہل۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، نرم عادت، نرم خو ہوتا ہے، اور آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسان بن جائیے ناظرین، اللہ کرے ہم ایسے آسان ہو جائیں کہ مجھ سے دوستی کرنا آسان، مجھ سے رشتہ داری کرنا آسان، مجھ سے کاروبار کرنا آسان، میرے پڑوس میں کوئی رہے تو اس کے لیے آسان۔ غور کیجیے، کیا میں واقعی آسان ہوں؟ ارے اتنے مشکل ہیں لوگ جناب کہ بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، مسافہ کرنے میں بعض لوگوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بچوں کو اپنے باپ سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، جو نوکری کر رہا ہوتا ہے اپنے باس سے بات نہیں کرتا، 3 دن تک انتظار کرتا ہے صاحب کا موڈ ٹھیک ہو پھر بات کرو۔ اتنے مشکل۔ بیوی بیچاری اپنے دل کی بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی کہ پتہ نہیں کب موڈ ٹھیک ہو میں اپنی بات کروں، ہے۔ اچھا، بعض اوقات بندہ ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی کاروبار کیا الگ ہی چہرہ سامنے آ رہا ہے، واقعی کہانی دوسری نکلتی ہے کہ یار میں تو اس کو دوست سمجھتا تھا، روز ملتے تھے، روز کھاتے پیتے مسکراتے، پیسے دیے بندہ ہی بدل گیا۔ نکلی نا کہانی کے پیچھے کہانی۔ اب آپ بتائیں کہ کاروبار کرنے کے بعد آپ مشکل ہو گئے۔ اچھا، دور سے دیکھا بڑے اچھے تھے، رشتہ کر لیا، باپ رے باپ، رشتے کے بعد جو کہانی نکلی، تو یہ کیسا بندہ ہے کہ جو رشتہ کرنے والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہاں تو میں بالخصوص داماد حضرات سے بات کروں گا۔ داماد بنے ہو، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، لیکن اپنے سسرال والوں کی عزت ہونی چاہیے، ان کو بھی ماں باپ سمجھیں، ہیں وہ جو آپ کے اصل ماں باپ تو ہیں، لیکن جس نے اپنی بیٹی دے دی آپ کو، وہ بھی آپ کے ماں باپ ہے نا۔ لیکن یہاں بعض اوقات باپ رے باپ، وہ داماد تو جو سسرال والوں کو نچا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ پلان کر کے کرتے ہیں، جب تک میں نہیں آؤں گا دعوت شروع نہیں ہوگی، اگر ہم سے پہلے دعوت شروع ہو گئی تو ان کی دعوت کا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ نہیں، اچھا انسان جو اپنے سسرال والے کے لیے بھی سہل ہے نا، آسان ہے، ان کو احساس دلائیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، جس طرح آپ کے باقی بیٹے میں بھی بیٹا ہوں، لیٹ ہو جاؤ میرے لیے دعوت میں کوئی انتظار نہیں کرنا، کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے میرا، تاکہ ان کے اوپر سے ٹینشن ریلیز کرے نا۔ مومن آسان ہوتا ہے،
ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے آسان ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے آسان ہو، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اب دیکھیں نا، اس بادشاہ نے سبق جانوروں سے سیکھا کہ زیادتی کی تو بدلہ ملا، تو جو کرنی ہے جیسی کرو گے ویسی بھرو گے.